وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی ایسی ہے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہو؟ دوسرا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مقصود بھلا کر اندھے ہو چکے ہیں؟ تیسرا، کیا ہم تاریکی میں ہیں؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 16 سورہ رعد۔ لفظی ترجمہ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ وہ تو جواب نہیں دیں گے، آپ ہی کہہ دیجئے قل اللہ، کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے سوا اور کارساز بنائے ہوئے ہیں؟ لا یملکون، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو قدرت نہیں رکھتے لانفسہم، اپنے لیے، نفعا ولا ضرا،
نہ کسی فائدے کی نہ نقصان کی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ ان سے کہیے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا برابر ہو سکتے ہیں تاریکیاں اور روشنی؟ وَأَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں، خلقو، کہ ان شریکوں نے پیدا کیا ہے ایسی چیزیں، کا خلق ہی، جیسا کہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، تو پھر ان پہ یہ چیزیں مشتبہ ہو گئیں۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے اور غالب ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت گزشتہ سبق میں بھی زیر مطالعہ تھی، اور قل من رب السماوات والارض قل اللہ، یہاں تک ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ تو جواب نہیں دیں گے، آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، انسان، سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ انسان وہی کچھ کرتا ہے جس پہ اس کا یقین ہوتا ہے، اور وہ کام نہیں کرتا جس کے بارے میں اس کا یقین نہیں ہوتا۔ اور انسان، یہ ذرا مضمون توجہ سے سنیں، انسان جو ہے سطحی سوچ سے کام لیتا ہے، حالانکہ اگر یہ عقل سے کام لے، فکر کرے، سوچے، تو اس کو یہ ان نتائج تک پہنچ سکتا ہے جو کہ یعنی ظاہر کے علاوہ ہیں، یعنی باطن کی حقیقت یا باطن کو بھی یہ پا سکتا ہے اپنی عقل سے، اگر یہ اپنے پوری سوچ سمجھ سے کام لے اور تحقیق کرے۔ ان آیات میں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تحقیق کرو، تم سوچو، تم بتاؤ مجھے کہ کون ہے حقیقی رب، کون ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ کہ تمام مخلوقات کی ضروریات پورا کرنے والی یکتا ذات کون ہے۔ تو ظاہر ہے اگر اس سوال کے جواب کسی سے بھی ہم پوچھیں گے اور تھوڑی سی وہ عقل اور سمجھ بوجھ کا مالک ہو، تو یقیناً اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ واحد اللہ ہے، تمام مخلوقات کی تمام ضروریات یکتا پوری کرنے والی ذات ایک ہے، اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس دلیل کی بنا یہ نتیجہ قائم کر رہا ہے کہ دیکھو، تم نے اس کے علاوہ جو اور معبود گھڑ رکھے ہیں یا کسی اور سے تم نے توقعات قائم کر رکھی ہیں، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اس کے علاوہ اور کارساز بنا لیے، یعنی حقیقی رب کو چھوڑ کے، جو مالک ہے اس کو چھوڑ کے، یا جو حقیقی خالق ہے اس کو چھوڑ کے تم نے کسی اور کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیا ہے۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ خود بھی اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ لا یملکون، مالک نہیں ہے، لانفسہم، خود اپنے لیے بھی، یعنی وہ تو مخلوق ہے، اور ظاہر ہے سامعین اکرام، جو مخلوق ہے وہ تو خود اپنے آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے نفع اور نقصان کا مالک ایک ذات ہے، النافع الضار۔ یہ سامعین اکرام صفت اللہ کی ہے اور وہ اس میں واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو فائدہ پہنچانے والا ہے یا نقصان کا مالک ہے، کسی کے نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں، سوچیں، موت، زندگی، رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام فائدے یا جو بظاہر نقصان ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ان سب کا مالک جو ہے وہ تو ایک ذات ہے۔ جب یہ ساری قدرت، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی مقتدر ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیوں بے وقوفی سے کام لیتے ہو؟ افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے ایسی چیزوں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے فائدے اور نقصان پہ بھی قادر نہیں ہے۔ سامعین کرام، بعض یعنی آپ دیکھیں جو مشرکین تھے، بعض مشرکوں نے فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر کچھ نیک لوگ تھے، مثال کے طور پہ یہ بت وغیرہ جو نیک لوگ تھے اس کی عبادت کرتے تھے کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے شفیع ہوں گے۔ تو اب فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ اپنے یعنی نہ اپنے آپ یعنی وہ کسی اختیار کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف وہ کر نہیں سکتے، اور وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو اب اسی طرح کوئی بھی ذات ہے، مثال کے طور پہ پیغمبر کی ذات ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یعنی پیغمبر کی بھی اطاعت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی ہے، لیکن اس کی عبادت تو نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح سامعین اکرام ایک بات اس تمام گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مخلوق خالق کے مقابلے میں، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، خالق کے مقابلے میں مخلوق پہ بھروسہ کر لینا، اعتماد کر لینا، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ اندھا ہے۔ یہاں جو آگے مضمون بیان ہو رہا ہے کہ وہ اندھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہے فائدے کی، اللہ تعالیٰ کے نقصان سے وہ ڈرتا ہے، تو وہ بینا ہے۔ تو یہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہیں اندھے اور بینا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو اندھا ہے اور جو بینا ہے یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے، ایک کو تو راستہ سجائی نہیں دیتا اور دوسرا جو ہے وہ یعنی سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ سورہ ملک میں یہ مضمون مختلف الفاظ سے ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو اوندے منہ چل رہا ہے، یمشی مکبا علی وجہہ، سر کے بل چل رہا ہے، یا دوسرا شخص جو ہے سویاً سیدھا ہے، الٹا نہیں ہے، سیدھا ہے صراط مستقیم پہ، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سامعین اکرام، مخلوق سے توقعات وابستہ کر لینا یہ ایسا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو اندھا بنا لیتے ہیں، کیونکہ مخلوق تو مخلوق ہے۔ سامعین اکرام، مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ مخلوق میں اگر کوئی طاقت ہے بھی سامعین اکرام تو یہ اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ چیز جو بظاہر فائدہ پہنچانے والی ہے وہ بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بسا اوقات نہیں پہنچا سکتی، نہ آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔ نقصان دینے والی چیز کیا ہے؟ آگ ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی اس میں اپنا ہاتھ رکھ دے یا اپنے جسم اس میں کوئی بھی جسم ڈالا جائے تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو پھر آگ
آگ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ۔ آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ حالانکہ دور سے اگر ہاتھ آپ کا کسی وقت بے خیالی میں آگ کے پاس بھی آ جائے تو بال تو کم از کم جل جاتے ہیں، اگر جلد نہیں جلتی، بالوں کی جلنے کی تو بو آتی ہے نا، لیکن بال بھی بے کا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ نقصان پہنچانے والی ذات مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، تو خالق نہ چاہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہی بینائی ہے سامعین کرام، یہی بصیرت ہے۔ حضرت اسماعیل چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے، اسماعیل کے گرے پہ چھری پھیری جا رہی ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہی، حکم ہی نہیں ہوا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نہیں، یہ گلا نہیں کاٹنا ہے تم نے۔ تو یہ یعنی سامعین کرام ایسی بہت سی مثالیں ہیں، حقیقی نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ذات وہ ایک ہے، اللہ۔ تو یہ حقیقت کو محسوس کر لینا یہ بینائی ہے، اور حقیقت سے بے خبر رہ کے اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ اندھا پن ہے۔ اندھے میں یعنی اندھیرے میں آپ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، یا آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ کام کر رہے ہیں، یا اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل يستوي الاعمى والبصیر، دیکھو کیا اندھا اور بینا یہ برابر ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو عام عقل کی بات ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور نور برابر ہیں؟ اور سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو شخص اللہ کو بھول کے مخلوق پہ بھروسہ کر لے، یہ بڑی جامع بات ہے سامعین کرام، اور آج ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہم سب لوگ تقریباً اکثریت ہم میں سے ظاہر پرست ہو گئی ہے، ظاہر کو پوج رہی ہے، ظاہر کا خیال رکھ رہی ہے، ظاہر پرست ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور ایسا کرنے سے کیا ہوا ہے؟ ایسا کرنے سے ہم نے اپنے آپ کو نابینا تصور کر لیا ہے، یا ہم اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے، اور تاریکیوں کو ہم نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کٹ کے اگر ہم جی رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روشنی کے مقابلے میں تاریکی کو پسند کر لیا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ مکی دور کی صورت تو ہے، لیکن یہ آج ہمارے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے یہ آیت بھی کافی ہے کہ ہم ظلمات یا روشنی میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انہوں نے تاریکی کا انتخاب کر لیا ہے، تاریکیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ سے کٹ کے ہم غیر اللہ میں مشغول ہو گئے، مخلوق میں مشغول ہو گئے، مخلوق کو ہی ہم نے فائدہ پہنچانے والی یا نقصان دینے والی سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا، فلا کاشف لہ، وہ نقصان سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی تمہیں خیر دینا چاہے فلا راد لفضل، اس بھلائی کو تم سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آنکھیں بینا کر لیں اور حقیقت کو تسلیم کر لیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یعنی اندھیرے تو کسی کام کے نہیں ہیں، اندھیرے میں تو چیزوں کی حقیقت چھپ جاتی ہے۔ سامعین کرام،
یہ میں تھوڑی سی آپ کو اس بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہیں. اب اندھیروں میں یعنی میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ آج کل ہم اندھیرے میں ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں میں پل رہے ہیں، اندھیرے میں سانسیں لے رہے ہیں، اور ہر چیز کی حقیقت ہم پر چھپ گئی ہے سامنے کرام. اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا پھر یہی انجام ہوتا ہے سامنے کرام. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات اگر میں تھوڑی سی سمجھنے کے لیے بالکل واضح الفاظ میں کہوں اور سمجھنے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم نے ظاہر پہ بھروسہ کر لیا. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم نے کاٹ دیا ہے، اللہ سے کٹ کے جی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تاریکی میں ہیں، ہر چیز کی حقیقت سے ناآشنا ہیں ہم. سامعین کرام، یہ ابھی بھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کی حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں. لیکن دین ہے، اسلام ہے، رسول ہے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں. حقیقی مفہوم ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ توحید کا، نہ قرآن کا، نہ رسول کی رسالت کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کلمے کا. تو پھر باقی کیا چیز رہ گئی؟ تو یہ روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہے. واحد علاج یہ ہے کہ ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں. وہ کس طرح جوڑیں گے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے وہ مضبوط رسی کو تھام لیا. لَا انفصام لَهَا، اب اس سے وہ نہیں چھوٹے گی. واللہ سمیع علیم. بہرحال تو یہ تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. حقیقت سامعین اکرام، میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ سے کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرے نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تم تاریکیوں کو چھوڑ دو، روشنی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہے. جو روشنی میں رہتا ہے وہ بینا ہے، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. جو تاریکی میں ہے وہ اندھا ہے. تو یہ نہ اندھا اور بینا برابر ہے، نہ تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے. ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا مزید کوئی اور شریک اس کے؟ خلقوا کخلقہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ ایسا پیدا کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو یہ اپنے معبودوں کی تخلیق کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشتبہ ہو گئے. فتشابہ الخلق علیہم، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو ان کے معبودوں نے پیدا کی ہے، تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہی انہوں نے. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. خالق، قل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ خالق، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. آپ کو معلوم ہے، ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ خالق ایک ہے، یکتا ہے، بس اس کے علاوہ تو باقی سب مخلوقات ہی ہیں نا. تو پھر یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کر دی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکا خلقوا کخلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح انہوں نے بھی کوئی پتا پیدا کیا ہے، کوئی سبزی پیدا کر لی ہے، انہوں نے کوئی پھل پیدا کر لیا ہے، کیا ہوا ہے؟ نہیں.
اللہ خالق کل، ہر چیز کا خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور قہار ہے، وہ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، یعنی اس کا اقتدار ہر چیز پہ حاوی ہے، غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اگر وہ واحد ہے، یکتا ہے، غالب ہے، تو انسان کی جو فطرتی تقاضا ہے کہ یہ غالب کی طرف رجحان رکھتا ہے، سامعین کرام، غالب ہستی کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جو صاحبان اقتدار ہیں، جب ان کی سواری آتی ہے تو کتنے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، یا کسی جلسے میں جاتے ہیں، یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، یا کسی کہیں بھی جاتے ہیں، ایک لاؤ لشکر ان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ غالب ہستی کے تابع ہوتا ہے، یا تابع ہونا چاہتا ہے کہ وہ اس کو فائدہ دے۔ تو واحد ایک غالب ہستی کون ہے؟ اللہ۔ تو اسی کی طرف جھکنا جو ہے وہ دانائی ہے اور بینائی ہے، سامعین کرام۔ بارک سامعین کرام، میں اب کل آپ نے تلاوت کر دی تھی، آج آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ وہ تو جواب نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے مصلحتاً۔ آپ کہہ دیجئے اللہ، قل اللہ، قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اس کے سوا اور کوئی کارساز بنا لیے، اپنے کسی اوروں سے دوستی کاٹ لی ہے؟ اور وہ ہستیاں تو ایسی ہیں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے اوپر اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہیے کہ کیا برابر ہیں اندھے اور بینا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا برابر ہیں تاریکیاں اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک؟ خلقوا کخلقہ، انہوں نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کخلقہ، اس کی طرح کوئی چیزیں بنائی ہیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پہ متشابہ ہو گئی اللہ کی مخلوق۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ یکتا ہے اور غالب ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Say, who is the Lord of the heavens and the earth? Say, God. Say, have you taken besides him protectors who have no power to profit or harm even themselves? Say, are the blind and the seeing equal, or are darkness and light equal? Or have they assigned to God associates who created the likes of his creation so that the creations seemed to them alike? Say, God is the creator of all things, and he is the one, the irresistible. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔